وطن عزیز کی آن بان شان قومی ہیرو کی واپسی کا سب کو بے صبری سے انتظار۔ ارشد ندیم کی وطن واپسی، اولمپک گولڈ میڈلسٹ کچھ دیر کے بعد لاہور پہنچیں گے۔ شائن شان استقبال کی تیاریاں مکمل۔ لاہور سے میاں چنو تک سبز ہلالی پرچموں کے ساتھ قومی ہیرو کے بینرز آویزاں۔ میاں چنو سے والدہ، اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کا قافلہ بھی لاہور پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پر مداحوں کا جم غفیر۔ ارشد کو ڈبل ڈیکر بس میں لاہور کی سیر کرائی جائے گی۔ ارشد ندیم کو سرکاری پروٹوکول میں آبائی علاقے میاں چنو لے جایا جائے گا۔ صدر مملکت کی پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کو ہلال امتیاز دینے کی ہدایت۔ آصف زرداری خصوصی تقریب میں ارشد ندیم کو سول ایوارڈ دیں گے۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا، ارشد ندیم نے بہترین کارکردگی سے کھیل کے میدان میں قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ وزیراعظم کی ہدایت پر 77ویں یوم آزادی پر عزم استحکام کے عنوان سے ڈاک ٹکٹ جاری۔ ڈاک ٹکٹ پر جیولن تھرور ارشد ندیم کی تصویر لگا کر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ارشد ندیم کی جیت سے جشن آزادی کو چار چاند لگ گئے۔ ارشد ندیم قومی ہیرو ہے جو اکیلا اور نہتا لڑا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، بولی بہت سے لوگ خود کو ہیرو سمجھتے رہے۔ شہباز شریف نے یوتھ فیسٹیولز کروائے جسے کھلاڑی کی حکومت نے بند کر دیا۔ کوئٹہ کے LRBT اسپتال کے ڈاکٹرز کا ارشد ندیم کو مبارکباد دینے کا انوکھا انداز۔ سینئر ڈاکٹرز اور عملے نے جیولن تھام کر ارشد ندیم کا اسٹائل اپنا لیا۔ اسپتال میں ارشد ندیم کے بینرز اور قومی پرچم بھی لگائے۔ ارشد ندیم کو ملنے والے انعامات پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اولمپئن ارشد ندیم کو ملنے والے انعامات پر FBR کا موقف۔ ترجمان کے مطابق انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 156 کے تحت قومی ہیروز کو ملنے والے انعامات اس زد میں نہیں آتے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد آئینی تقاضا قرار۔ یہ بات ذہن نشیر کر لیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو۔ سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس منصور علی شاہ کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب، بولے انتظامی اداروں کو سمجھنا ہوگا ان کے پاس فیصلوں پر عمل درآمد کے سوا کوئی چوائس نہیں۔ کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر اس سلسلے میں بات کریں گے۔ چاہتا ہوں حکومت اقدامات پر عمل درآمد کرے۔ آئین میں اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ سارے مذاہب کہتے ہیں ایک دوسرے کا خیال کریں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل آزاد ہونا چاہیے اور یہی الیکشن کا سال ہے پھر انشاءاللہ۔ ملک جو ہے جس بھمر میں جس کرائسس میں پھنسا ہوا ہے اس کا واحد حل ہے کہ ایک مضبوط وزیر اعظم آئے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو اور جو کہ مشکل فیصلے کر سکے۔ یہ جو فارم 47 کا وزیر اعظم ہے یا فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہے، یہ حکومت کر نہیں سکتی۔ فوج، FC اور ایجنسیز ریاست کی ملازم ہیں، اداروں کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے 2024 کو الیکشن کا سال قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اس بھنور سے مضبوط وزیر اعظم ملک کو نکال سکتا ہے۔ یہ فارم 47 کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ عوام اور فوج کے درمیان نون لیگ اور پیپلز پارٹی خلا بنا رہی ہیں۔ پنجاب کے عوام نے 8 فروری کو پوری طرح پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا۔ ناجائز طور پر ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا اور اس وقت جو حقیقی نمائندے ہیں اس صوبے کے اور اس ملک کے وہ تحریک انصاف۔ تحریک انصاف کا 14 اگست کو حقیقی آزادی کے طور پر منانے کا اعلان۔ PTI کے رہنما اسد قیصر کہتے ہیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آئین پر عمل درآمد کروانا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قانون سازی کی گئی۔ محمود خان اچکزئی نے کہا تحفظ آئین پاکستان کی تحریک کسی کی حکومت گرانے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ تحریک کو بنانے کا مقصد قوم کو متحد کرنا ہے کیونکہ ملک ڈوب رہا ہے۔ پاکستان کو اجتماعی کوششوں سے بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ آئین بالادست ہوگا، صحیح ووٹوں سے جو منتخب پارلیمنٹ ہوگی وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ داخلی اور خارجی پالیسیاں وہی کی ہوں گی۔ نواز شریف ووٹ کو عزت دو نعرہ لگایا، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی بنا۔ ان کی موجودگی میں جو حکومت ہے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت 2 نمبر کی آنے کا ہوا خراب ہے۔ پارلیمنٹ ہے تو اس پر عوام کا اعتماد نہیں۔ عوام نے ووٹ کس کو دیا اور اسمبلی میں کون پہنچا اس کا کوئی حساب نہیں۔ اگر پارلیمنٹ پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا تو پھر وہ پارلیمنٹ ملک کے مسائل کو حل نہیں کرتا۔ مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے
जब किसी हुक्मरान से ना हो सका अब वो काम अदालतों से लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मईशत को आगे ले जाने में नाकाम रहे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं शहबाज शरीफ ने कहा था मैं मईशत को उठाऊंगा, मुल्क में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है वरना फिर अदम इस्तेहकाम का दौर आएगा। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा हमने पाकिस्तान को अपना घर समझा, पाकिस्तान को खुशहाल रखा। अमरीका और मगरबी दुनिया में नई जोग्राफियाई तकसीम पैदा कर रहा है। फितनाल खवारिज की वसी पैमाने पर डाका जनी और भत्ताखोरी की तफसीलात मंजर आम पर। फितनाल खवारिज के हलाक दहशत गर्दों से रोंगटे खड़े कर देने वाली दस्तावेजी सबूत बरामद। खवारिज के दहशत गर्द डाका जनी और भत्ताखोरी की संगीन वारदातों में मुलव्विस। डियाई खान में खारजी दहशत गर्दों ने बैंक लूटना शुरू कर दिए। बैंक की रकम ले जाने वाली गाड़ियों पर खवारिज ने 9 जुलाई, 30 जुलाई और 8 अगस्त को 3 हमले किए। 56 मिलियन रुपए से जायद रकम लूटी ली।